والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. حضرات علماء کرام، مجھے اس وقت جس موضوع کے تحت کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے دلوں کی تبدیلی. میں نے اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے سورۃ الحدید کی دو آیتوں کا انتخاب کیا جس کی ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی، وہ ساعت نہیں آئی، وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر اور جو حق ان کی جانب نازل ہوا ہے اس کی بنا ان کے دل نرم ہو جائیں، بسیج جائیں اور وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بیشتر فاسق ہو گئے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. اور ہم سمجھنے والوں کے لیے ہم نے واضح آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اس آیت میں جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کا خیال ہے کہ ایک طرح کا عتاب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکی زندگی میں قربانیاں دے رہے، مدنی زندگی میں قربانیاں دے رہے تھے. اسلام کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دے رہے تھے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طرح کا عتاب کیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بندگی کا جو معیار مطلوب تھا شاید اس میں کسی طرح کی کمی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان لانے، ہمارے اسلام قبول کرنے اور اس آیت میں ہم پر جو عتاب کیا گیا ہے اس میں صرف 4 سال کا فاصلہ تھا. بھائیوں، اس آیت کے اندر بنیادی طور پر 4 باتیں بتائی گئی ہیں اور ان میں سے ایک بات بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کی تبدیلی کا مطالبہ کیا، دلوں کو بدلنے کا مطالبہ کیا. اور دلوں کی جس تبدیلی کا مطالبہ ہم سے اس آیت میں ایمان والوں سے ہوا ہے اسے قرآن مجید خشوع کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ ساعت نہیں آئی کہ ان کے دل نرم ہو جائیں. خشوع، دلوں کی انکساری، دلوں کا تواضع، دلوں کی عاجزی، عظمت باری تعالیٰ کے تصور سے دلوں کا پسیج جانا، دلوں کا نرم ہو جانا اور دلوں کا ایسا خشوع، دلوں کا ایسا خضوع کہ جس کی اثرات نمایاں طور پر انسان کے اعضاء و جوارح اور اس کی عملی زندگی میں دیکھنے کو ملے اور وہ بحالت رکوع اللہ کے سامنے اپنے سر کو، اپنے وجود کو خم کرتے ہوئے یہ اقرار کریں کہ اللہم لک رکعت وبک آمنت وعلیک توکلت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی. پروردگارا، میری آنکھیں، میرے کان، میرا دماغ، میرا سارا وجود سراپا عجز و نیاز اور سراپا خشوع خضوع میں جو ہے ڈوبا ہوا ہے. تو سب سے پہلی تبدیلی، سب سے پہلی بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی جس تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے وہ خشوع و خضوع ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس آیت نے دلوں کی تبدیلی کا سامان بھی مہیا کیا ہے. دل کیسے بدلتے ہیں، دل کیسے نرم ہوتے ہیں، دل کیسے پسیجتے ہیں،
دلوں میں خوشو خضو کی کیفیت کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لذکر اللہ وما نزل من الحق، دلوں کو بدلنے والی چیز کتاب الہی ہے، دلوں کو نرم کرنے والی چیز ذکر الہی ہے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہارے دل کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی میں تر رہے۔ زبان کا ذکر، دل کا ذکر، یہ دونوں چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، پگھلتا ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اور ایک مسنون دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ قرآن مجید دلوں میں کیا کیفیت پیدا کرتا ہے۔ قرآن سے انسان جڑتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو انسانی دل میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، انسانی دل کو قرآن سے جڑنے کے بعد کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعا وارد ہے اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ان تجعل القرآن۔ غور کریں دعا کے ایک ایک جملے میں کیسی انکساری ہے۔ پروردگارا میں تیرا بندہ ہوں، میری کیا حیثیت، میں دنیاوی اعتبار سے جو کچھ بھی رہوں، میری اول و آخر حیثیت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تیرے تمام ہی اسماء حسنہ کے وسیلے سے میں مانگ رہا ہوں، تیرے تمام ہی اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، چاہے وہ اسماء حسنہ جنہیں تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیا ہوں، تیرے وہ اسماء حسنہ جو تیری مخلوقات میں کسی کو معلوم ہو، سبھی کو ان کا علم نہ ہو، یا تیرے وہ اسماء حسنہ پروردگارہ جن کا علم تیرے سوا کسی کو نہیں۔ تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ قرآن مجید کو میرے سینے کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے دل کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذهب عني وغمی، اور قرآن مجید کو میری زندگی کے ہر رنج و غم، میری زندگی کے ہر ٹینشن کو دور کرنے والا بنا دے۔ غور کریں قرآن یہ جو کہا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور اس دعائے نبوی میں کیسی مناسبت ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں قرآن سے، دل پگھلتے ہیں قرآن سے، دل بدلتے ہیں قرآن سے، دلوں میں تبدیلی آتی ہے قرآن سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، قرآن فہمی سے اور قرآن جڑنے سے۔ تو اس آیت نے دوسری اہم بات کہی، جہاں دلوں کی تبدیلی کا حکم دیا وہی دلوں کی تبدیلی کا سامان بھی فراہم کیا۔ اور پھر اس آیت میں تیسری بات اللہ تعالیٰ نے دلوں پر طاری ہونے والی ایک آفت کا ذکر کیا کہ انسانی دل ہمیشہ ایک آفت کی زد میں آتا ہے۔ انسانوں کے بہت سارے انسانوں کے دل ایک آفت کی زد میں آتے، وہ ہے قسوت قلبی۔ قسوت قلبی، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، نہ کوئی نصیحت اثر انداز ہوتی ہے، نہ کوئی واضح بیان اثر انداز ہوتا ہے، دل اس طرح سے سخت ہو جاتے ہیں کہ کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ لیکن چوتھی بات قسوت قلبی، دلوں کی سختی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات بڑی اہم کہی کہ میرے بندو دل سخت ہو گئے ہیں تو مایوس نہ ہونا، یہاں مایوسی کی کوئی بات نہیں، بڑی امید دلائی، کہا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها،
یاد رکھو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ تم صبح شام دیکھتے ہو بنجر زمین، مردہ زمین، جیسے یہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیسے وہ زمین زندہ ہوتی ہے، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، سرسبز و شاداب ہوتی ہیں۔ جس طرح سے آسمان سے بارش کے بعد مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح سے آسمان سے وحی ربانی کی جو بارش ہوتی ہے قرآن کی شکل میں، اس قرآن سے بھی مردہ دلوں میں زندگی آتی ہے، اس قرآن سے بھی مردہ دلوں سے زندگی آتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے قرآن کو اور وحی الہی کو روح سے تعبیر کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ یہ ایک واضح فرق ہے، جسم کی زندگی اور دل کی زندگی میں یہ واضح فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اس دنیا میں انسانی جسم پر صرف ایک مرتبہ موت طاری ہوتی ہے۔ جسم ایک مرتبہ مر گیا، پھر اس دنیا میں اسے دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں۔ پر جسم و دل کی زندگی میں یہ بنیادی فرق ہے کہ دل وہ چیز ہے کہ جس پر بار بار موت طاری ہوتی ہے، پھر بار بار وہ زندہ ہوتا ہے۔ دل کی موت و حیات کا تعلق رب سے جڑنے میں ہے، رب سے قریب ہونے میں ہے۔ انسانی دل جب رب سے دور ہوتا ہے، رب سے اس کا تعلق کٹتا ہے، رب وحی ربانی سے دور ہوتا ہے، انسانی دل پہ مردنی چھاتی ہے، انسانی دل پہ موت چھاتی ہے، انسانی دل مر جاتا ہے۔ اور جب انسان توبہ کر کے رب کی جانب رجوع کرتا ہے، تب انسانی دل زندہ ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر بھی ان کے جسموں کی طرح ایک موت طاری ہوتی ہو، اور بڑے غافلوں لاپرواہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل بار بار مرتے ہوں پھر بار بار جیتے ہوں۔ بھائیوں، اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے، یہ موضوع جس پس منظر میں دیا گیا ہے کہ آج جس ماحول میں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جس دنیا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ایسا ماحول ہے کہ جہاں انسان صرف اور صرف جسم کا پجاری بنا ہوا ہے۔ آج انسان صرف اور صرف جسم کا پجاری بنا ہوا ہے۔ آج جو تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر جو فیشن ایجاد ہو رہے ہیں، ان سب نے انسان کو صرف جسم کا غلام بنا رکھا ہے۔ آج جسم کو سنوارنے کے 1000 سامان انسان نے کر لیے ہیں، جسم کو سنوارنے کے 1000 سامان انسان نے کر لیے ہیں، مگر دل کی اصلاح و تربیت سے آج کا انسان یکسر غافل ہے۔ نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں تعبیر میں سختی ہو تو مجھے معاف کیجئے کہ آج اس دھرتی پر انسانی بھیس میں کتنے درندے چل رہے ہیں، انسانی بھیس میں کتنے درندے چل پھر رہے ہیں۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل۔ قرآن صرف کالانعام کہنے پہ اکتفا نہیں کرتا۔ انسان اگر دل کی اصلاح سے غافل ہو جائے وہ حیوانوں سے بدتر ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ عربی شاعر نے کہا یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته، یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته فأنت بالقلب لا بالجسم انسانو۔ اے جسم کے خدمت گزار، تو کب تک اپنے جسم کی خدمت کی بدبختی میں مبتلا رہے گا؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے تو اپنے دل کی وجہ سے انسان ہے، نہ کہ اپنے جسم کی وجہ سے۔ بھائیوں، دل کی زندگی یہی اصل زندگی ہے، دل کی زندگی یہی اصل زندگی ہے۔ دل اگر زندہ نہ ہو تو پھر انسان چلتا پھرتا مردہ ہے، دل اگر زندہ نہ ہو تو انسان چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اسی معنی میں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کافر کو میت قرار دیتا ہے، چنانچہ کہا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا، یعنی جس کا دل مردہ تھا، پھر ہم نے اسے قرآن کی وحی ربانی نے آسمانی بارش سے زندہ کیا،
تو دیکھو قرآن مجید نے کافر کو میت قرار دیا ہے، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے انسان کا دل اگر زندہ نہ ہو تو پھر وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ ان آنکھوں کی بینائی اصل بینائی نہیں، ان کانوں کی سماعت اصل سماعت نہیں، اس زبان کی گویائی اصل گویائی نہیں، اصل بینائی دل کی بینائی ہے۔ اندھا وہ ہے جس کا دل نابینا ہو، بہرا وہ ہے جس کے دل کی سجود، جس کا دل سماعت سے محبوب ہو، اور گونگا وہ ہے جس کے دل میں گویائی کی صلاحیت مفقود ہو۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کس کے بارے میں کہا قرآن نے؟ ان لوگوں کے بارے میں کہا سم بکم عمی، جو کہ عرب کے معاشرے کے بڑے بڑے دانشور تھے، مفکرین تھے، ابو الحکم کہلانے والے۔ قرآن نے ان کو سم بکم عمی کہا، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انسان اگر تیرا دل سننے کے قابل نہ ہو، تیرا دل دیکھنے کے قابل نہ ہو، تیرا دل سمجھنے کے قابل نہ ہو، تو پھر تو چلتا پھرتا مردہ ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، حقیقی معنوں میں دیکھا جائے وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں میں ہوتے ہیں۔ شاعر مشرق نے اسی مفہوم کو کتنے اچھے انداز میں بیان کیا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ لسان نبوت نے اسی مفہوم کو کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا بخاری کی روایت میں، الا وان فی الجسد لمضغہ، الا وان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد القلب ففسد الجسد كله الا وهي القلب۔ لوگوں یاد رکھنا کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے سارا جسم درست رہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے۔ بھائیو، ساری انسانی زندگی کا انحصار اسی دل پر ہے۔ دل اگر جوان ہے تو جسم کا بڑھاپا اسے نقصان نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کتنے بوڑھے ایسے ہیں کہ جن کا دل جوان ہے، اور کتنے جوان ایسے ہیں کہ جن کا دل بوڑھا ہو چکا ہے، کتنے بیمار ایسے ہیں جن کا دل صحت مند ہے، اور کتنے صحت مند ایسے ہیں کہ جن کا دل بیمار ہے، کتنے کمزور ایسے ہیں کہ جن کا دل قوی اور طاقتور ہے، اور جتنے قوی اور کتنے طاقتور ایسے ہیں کہ جن کا دل کمزور ہے، کتنے تنگ دست ایسے ہیں جن کا دل کشادہ ہے، اور کتنے مالدار ایسے ہیں کہ جن کے دل تنگ دست تنگ ہیں۔ صحیح معنوں میں انسان عبارت ہے دل سے، دل کی زندگی سے۔ پر اس دل کی کیفیت کا عجیب عالم، اس دل کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ دل بہت جلد بدل جایا کرتا ہے۔ ہمیشہ ایک کیفیت اس دل پہ قائم نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی، یہ دل بدل جایا کرتا ہے۔ اس کی بڑی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، اس کی بڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، عربی زبان میں کہا گیا وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا إِلَّا لِتَقَلُّبِهِ، عربی زبان میں قلب کو قلب اس لیے کہا گیا لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، بار بار بدل جایا کرتا ہے۔ اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، فرماتے ہیں إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، لوگوں میرے دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ غین جو ہے، آسمان جب ابر آلود ہو جائے اس کو غین کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرا دل بھی بدل جایا کرتا ہے، میرے دل کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِئَةَ مَرَّةٍ، تو دل کو اپنی اصلی حالت میں، سابقہ حالت میں لوٹانے کے لیے میں 100 مرتبے رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ دلوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل جب رب سے جڑے رہتے ہیں ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان تھے ہمارے دلوں کی کیفیت یہ الگ تھی۔ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ابھی ہم نے آپ کی تدفین بھی نہ کی
کہ حتی انکرنا قلوبنا، ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل چکی. نبی کے رہتے ہوئے جو کیفیت تھی، نبی جیسے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، ہمارے دل آپ کی تدبیر سے پہلے ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا پایا. بھائیوں، دلوں کی یہ نگہداشت، دلوں کی اس کیفیت کو محسوس کرنا اور ان کی نگرانی کرنا، یہ اللہ والوں کا کام ہے. سچی بات کہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ 80-90 سال کے بوڑھے اور کئی امراض. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مسلسل حرکت و عمل میں مصروف رہتے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کہ شیخ اس بڑھاپے میں اور یہ حرکت و عمل کیسے ممکن ہے؟ کہا، پوچھنے والے سائل سے کہا، یا بنیا، کہا کہ بیٹے، دل اگر جوان ہو تو جسم کا بڑھاپا، جو جسم تھکتا نہیں کام کرنے سے. اور ہم سب ابنائے قدیم ہیں. اللہ اکبر. میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کر دینا ایک جملے میں زیادہ نہیں ضرور سمجھتا ہوں. الحمدللہ ہمارے درمیان میں ایسے نمونے دیکھتے ہیں. معتمد عمومی حفظہ اللہ، آپ کا سایہ رب العالمین اس ادارے پر اور اس امت پر دراز کریں. اللہ اکبر. آپ دیکھو، دل کی جوانی اور دل کی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ جسم بیمار ہو، جسم تھکا ہوا ہو، لاکھ عوارض ہو، دل اگر زندہ رہے تو انسان کیسا رہتا ہے؟ آپ اور ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. رب العالمین آپ کے سائے کو ہم پر دراز کرے. بھائیوں، قرآن مجید میں آخرت میں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کی یہ شرط رکھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. آخرت میں کامیابی کے لیے قلب سلیم لے جانا شرط ہے. وہ دل جس میں کفر نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو، جس میں شک و شبہ نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، جس میں غیر اللہ کو جگہ نہ دی گئی ہو، جو بغض، حسد، نفرت، کینہ، کپٹ جیسے باطنی امراض سے پاک ہو. ان امراض سے پاک دل جو لے جائے گا، کامیابی اسی کے قدم چومے گی. اللہ اکبر. قرآن مجید میں دل کی کئی کیفیات کا ذکر کیا ہے. انسانی دل پر کئی طرح کی کیفیات جو طاری ہوتی ہیں. جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، قرآن نے کہا طبعاً اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. ایک کیفیت ہے رعن کلا بل ران علی قلوبہم. ایک کیفیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اور ایک کیفیت ہے قسوت ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اور ایک کیفیت ہے رعب اور خوف. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. کفر و شرک کی بنا دلوں پر یہ سب امراض اور یہ سب کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. وہی اہل ایمان، جو اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہے، ان کے دلوں میں قرآن کہتا ہے سکینت کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اطمینان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دلوں کے اطمینان کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. تثبیت کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ایک کیفیت ہوتی ہے ربط کی. إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. یہ کیفیتیں رب العالمین اہل ایمان کے دلوں پہ کاری کرتا ہے. دل اگر ربانی ہو جائے، دل اگر اللہ سے جڑ جائے تو اللہ اکبر، مومن کی زندگی اس حدیث کا مصداق بن جاتی ہے کہ عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی بہتر ہوتا ہے. ان اصابته السراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. زندگی میں صحت ملے، تندرستی ملے، خوشیاں ملے، ترقی ملے، اعلی اولاد، مال و دولت میں اضافہ ہو، شکر گزار بنتا ہے. اور اگر زندگی میں رنج و غم آئے، مصیبتیں آئیں، ٹینشن آئیں، بیماریاں آئیں تو صبر کرتا ہے. بہر صورت دونوں پہلو میں اس کی زندگی بڑے مزے میں گزرتی ہے. ہر رنگ میں
ہر رنگ میں راضی پر رضا ہو تو مزہ دے، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے ظاہر سے زیادہ باطن کی فکر کرنے کی اور اپنے جسموں سے زیادہ اپنے دلوں کو ذکر باری تعالیٰ اور تعلق باللہ سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔